جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس رو آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے دن پاکستانی تاریخ میں بڑا ایک اس پہ اہم دن تھا، دونوں کے لیے اہم تھا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے لیے بھی اہم تھا، اپوزیشن جو ہے ان کے لیے بھی اہم تھا، کیونکہ وہ جو ان کی پارٹی ہے آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد MQM جو ہے 3.5 سال بعد انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں یا پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اسی پہ پوری کی پوری ان کے عمران خان صاحب کی اپنی حکومت جو ہے نا یا ان کے فیوچر جو ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ رات کی جو مسٹری تھی اس پہ سنسیشن تھی، ڈاؤٹس تھے، تو آج جو ہے تو وہ کلیئر ہونے تھے۔ بڑا اتحادی جو ہے وہ بڑی آنکھ رکھ کر بیٹھے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان، جیسے میں نے کہا وہ بھی خود بڑے کین ہوں گے، اس پہ کیوریس ہوں گے، اینڈ آف کورس ہی مائٹ بی بیٹ اپسیٹ ایز ویل کہ میرے جو الائز تھے سارے الائز ایک ایک کر کے ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا۔ پھر کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا، بڑا اہم ایک اجلاس تھا جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے لیٹر جو ہے اپنے کابینہ کے وزیروں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس میں اگین کچھ خبریں آ رہی تھیں، چل رہی تھیں کہ جب انہوں نے لیٹر وہاں پہ شیئر کیا اس کے ساتھ کہ جس میں آ کے حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف باقاعدہ سازش تیار کی گئی تھی، اور ایک ایسے ملک سے آیا ہے جس کا وہ نام نہیں بتا سکتے، اور پاکستانی سفیر نے بھی لکھا ہے وہاں پہ اپنے اسیسمنٹ شیئر کیے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وزیر تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، آپ دیدہ ہو گئے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی رپورٹس آ رہی تھی کیبنٹ پہ کیا ہوا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اور جو بڑی اہم چیز تھی جو میرا خیال ہے جس میں یہ سارے لوگ جاننے کے لیے اس پہ آپ لوگ کیوریس ہوں کہ میں بھی تھا، کہ پرائم منسٹر پاکستان نے آج انہوں نے یہاں پہ ٹاپ اینکرز ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے ان کو بلایا ہوا تھا بریف کرنے کے لیے کہ جناب کہ یہ اسی لیٹر کی جو کنٹروورسی چل رہی تھی تو اس پہ ان کو بتانے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ میرا فوکس مین اسی پہ ہوگا کیونکہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو وہاں پر موجود تھے۔ کچھ چیزیں تو آپ نے شاید سنی ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بعض مین چینل پر رپورٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ مطلب سب سے اہم سوال ایک اور بھی تھا کہ کیا جب یہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ جب وہاں پہ رشیا گئے تھے تو انہوں نے اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی ان کا کیا ویو تھا، یہ بھی سوال آج ہوا وہاں پہ، اس پہ بتایا گیا۔ بڑا اہم جواب دیا کہ کیا جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ حق میں تھے یا خلاف تھے کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ان کو رشیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ آج کی بریفنگ انہوں نے کی ہے جرنلسٹوں کو، تو اس میں مین فوکس ان کا یہی تھا کہ شاید میرے اس سے رشیا جانے سے یہ جو معاملات جو ہیں نا شاید زیادہ فوری طور پر بگڑے، اگرچہ وہ کہتے ہیں پہلے بھی یہ معاملات چل رہے تھے اور ویسٹرن کنٹریز کو مجھ سے خوش نہیں تھے، لیکن یہ شاید رشینز والی میری جو وزٹ تھی تو یہ اگین اس پہ پرابلم تھا۔ تو اس پہ پوچھا گیا ان سے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ پھر اگین ان کا کیا ویو تھا جب آپ رشیا گئے تھے، اس کا کیا جواب دیا، اس پہ میں بات کرتا ہوں کیونکہ اہم 2-4 اس میں چیزیں مین اس پہ وہی ہے۔ میں آتا ہوں اس پہ کیونکہ بہت ساری ان کا مقصد کیا تھا، کیوں بلایا گیا ان کا میٹنگ کا، مین تو وہی تھا۔ وہ اپوزیشن نے تو اپنے تئیں انہوں نے وہ سمجھتے ہیں بازی پلٹ دی ہے، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں آخری بال تک لڑوں گا، اور لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہے نا پھر کسی گھمبیر اس کی طرف کلیش کی طرف خدا نہ خواستہ نہ جا رہے ہیں۔ وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ عوام کو پھر شاید اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد میں، جیسے جس دن ووٹنگ ہونی ہے پھر وہی والا کام وہ لگ رہا ہے جیسے ٹرمپ صاحب نے وہاں پہ انہوں نے واشنگٹن میں کیا تھا، کیپٹل ہل پہ ہوا تھا، 6 جنوری تھا شاید میرا خیال ہے۔ اس طرح کی سچویشن یا ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا پوزیشن کو، یا تینوں مل کے ایک دوسرے کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے وہ کہتے ہیں کون آنکھ یہ ایک آپ کے کون آنکھ یہاں پہ جھپکے گا، کہ تو وہی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوزیشن جھپکے گی، فوج جھپکے گی، یا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے وہ اپنے یا ان کے نروس جو ہے نا ان کے جواب دیں گے۔ نروس سسٹم کا امتحان ہے تینوں کا۔ ہیونگ سیڈ آل دس، تو عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں خبر آ رہی ہے 196 کے قریب جو ہے نا وہاں پہ MLAs جو ہے نا وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب بھی مان رہے ہیں، ان کے وزیروں کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ اگین ان کی میجارٹی ختم ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا ایک ڈیموکریٹک ایک اس کے اگین طور کے طور پر انہیں خان صاحب کو چاہیے تھا وہ ریزائن کر دیتے، لیکن خان صاحب کا مزاج جو ہے وہ سب جانتے ہیں، وہ ریزائن کرنے والے تو ہیں نہیں، آخری بال تک وہ کہتے ہیں لڑنے والے۔ ان کے وزیر بھی ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں، ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں خان صاحب آپ نے تو بالکل کوٹی نہیں کرنا، لڑائی ہو مار کٹائی ہو جو بھی ہو، کیونکہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ خان صاحب اس بات پہ کہہ لیں کہ اگر میں نے یہاں پہ اگر ریزائن کر دیا تو اگر ریزائن ہمارے کمزوری سمجھی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، یا لڑائی بڑائی یہ جھگڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ایک اس بہادر آدمی کی اس کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی جو ریزائن کر کے جائے گا کہ چھوڑو یار ایم ہی تھا، یہ بیکار تھا، لڑ ہی نہیں سکا یار، کھڑے ہی نہیں ہوا، جڑے نہیں سی، جوان ہی نہیں سی، مرد ہی نہیں تھا۔ اس لیے میرا خیال ہے یہ بھی ان کے جو فالوورز ہیں عمران خان صاحب کو وہ بھی چاہیں گے کہ بالکل خان صاحب استعفیٰ نہیں دینا آپ نے، یہ کیا بات ہوئی، آپ کے سازشیں ہو رہی ہیں، سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے، آپ نے استعفیٰ دے دیا، آخری ووٹ تک لڑیں گے۔ عمران خان صاحب کا مائنڈ اسی طرح کا ہے اور یہی مشورے ان کو دیے جاتے ہیں۔ آف کورس اگر میرے کوئی ساتھ میں دوست ہے میں وہی مشورے سننا چاہوں گا جو مجھے پسند ہے، وہ کوئی آگے ایسے مشورے دے گا جو میرے مزاج کے خلاف نہیں، میں بھی نہیں سنوں گا، انسانی نیچر ہے۔ خیر وہ تو اپنی جگہ پہ ہوگی۔ پھر بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب کی ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان پہ پرائم منسٹر کا کہا جا رہا تھا شاید انہوں نے خطاب کرنا تھا، اب خبریں آ رہی ہیں کہ خطاب شاید نہیں ہوگا، ابھی تک اسی کنفیوژن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ اپوزیشن صاحب ظاہر وہ نعرے مار رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں،
ایک بہت بڑا بریک تھرو انہوں نے تو کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو اصل چیز سے فوکس کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، باقی چیزیں چھوڑ دی انہوں نے. پہلے وہ جو بات تھی، اب وہ ایک ہی بات پر آ گئے ہیں جو ان کے میرا خیال ہے لاسٹ ٹرمپ کارڈ ہے عمران خان صاحب کے پاس. وہ ہے لیٹر جو ان کو آیا تھا، جو انہوں نے بتایا تھا کنسپیریسی ہو رہی ہے اس پہ بہت سارے ڈاؤٹس پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جناب یہ لیٹر واقعی یہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا، یا کس ملک نے لکھا ہے، کیا اپنے نام سے کسی ملک نے اپنا کوئی یہاں پہ مراسلہ بھیجا ہے. انہوں نے فارن آفس نے UK نے بھیجا ہے، یورپین یونین نے بھیجا ہے، امریکہ نے بھیجا ہے. یہ تینوں کے ساتھ ہمارے مسائل ہو رہے تھے. تو یا مطلب کسی ملک نے خود بھیجا ہے، کسی کے فارن آفس نے اپنے اس پہ لیٹر پیڈ پہ ڈپلومیٹک انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے تو وہ سامنے آئی ہے. تو اس پہ اگین سوالات تھے. تو 2-4 دن تو اسی کو رکھا گیا، ڈاؤٹ رکھے گئے تھے کہ یہ نہیں بتایا کہ وہ لیٹر آیا کہاں سے، ملک کا نہیں بتا رہے، وہ کس نے لکھا ہے، کس نے اپنے نام سے لکھا ہے، کسی کے ذریعے بھیجا گیا ہے. اس طرح کی چیزیں ایسا 1 بائی 1 وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ لیٹر جو ہے جس پہ انہوں نے بریفنگ دی، وہ لیٹر ایک پاکستان کے امبیسڈر ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے کیپٹل میں ہوئی ہیں، وہاں پہ کچھ ان کے سفیروں سے ہوئی ہیں. تو انہوں نے شاید ان کو یہ کہا ہے جناب کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں یا پالیسیز ہیں وہ ویسٹ کے حوالے سے کوئی ٹھیک نہیں ہے، امریکہ کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، اینڈ وی ہیو آور اون کنسرنز. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ جب تک آپ کے خلاف یہ تحریک اعتماد آنے والی ہے، اور اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو دین یہ پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں. سو اصل چیز جیسے میں نے کہا کنفیوژن رکھی گئی، یہی سمجھے سارے لوگ ہمارے سمیت کہ کسی ملک نے تھریٹ کیا ہے براہ راست، کیونکہ بھٹو صاحب والی ایک ٹریجڈی یا ایپیسوڈ سب کے ذہنوں میں ہے. آج انہوں نے بلایا ان کو، خیر اب مسئلے پیدا ہو گئے تھوڑے سے کہ پہلے عمران خان صاحب نے کہا جی میں ٹاپ کے سینئر اینکر کو بلاؤں گا، ان کے ساتھ شیئر کروں گا خط اور ان کو بتاؤں گا یہ پڑھ لیں آپ اپنے، اصلی لیٹر ہے. بعد میں انہیں یہ بتایا، بابر رحمان صاحب مجھے بتایا گیا کہ جب یہ سارے گئے ہیں ہمارے دوست گئے ہیں ملنے کے لیے، تو ان کا جو ٹائم تھا 2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو 2 بجے بلایا گیا، پھر 2 سے 3 ہو گئے، پھر تھوڑی سی ڈیلے ہوتی گئی. بابر رحمان صاحب آئے، وہ گئے ان سے اکیلے پرائم منسٹر سے ملنا. شاید انہوں نے یہ ایڈوائز کیا ہوگا کہ جناب اس وقت نئی حکومت اگر بن جاتی تو سب سے پہلے تو یہ کیس آپ پہ ٹھوک دیں گے کہ آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت صحافیوں کو بلا کے آپ نے لیٹر کیسے ان کے ساتھ شیئر کیا، سو یہ کیس آپ پہ بن سکتا ہے. سو انہوں نے روکا ہوگا، عمران خان صاحب نے خیر ان کی مان لی گئی. تو آخر پہ یہ ہوگا کہ ایسے کرتے ہیں جو کیبنٹ میٹنگ آج ہوئی اس کے جو منٹس ہیں وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں صحافیوں کے ساتھ کہ وہاں کیا ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ تو سیکرٹ نہیں ہوتے. حالانکہ مزے کی بات ہے یہ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے اور کیبنٹ ہیں، یہ انہوں نے پیمرا کو ہدایات دی تھی، ہمیں بھی دی تھی کہ جناب کہ اگر آپ نے کیبنٹ میٹنگ کی کوئی پروسیڈنگ کوئی اپنے سورسز سے ذرائع سے خبر چلائی تو آپ کا چینل بھی بند کریں گے، لاکھوں روپے کے جرمانے بھی کریں گے، آپ کو بین بھی کر دیں گے، پیمرا کرے گا، کارروائی بھی کریں گے. یہ ریکارڈ پہ ہے، بلکہ 2-4 کیسز کی انہوں نے وہاں پہ شکایتیں بھی کی تھیں حکومت نے کہ کیبنٹ کی سٹوری کیوں انہوں نے وہاں سے کیبنٹ میں کی جو پروسیڈنگ جو ہے نا کیوں رپورٹ کی ہیں. سو یہ خود یہ حکومت کو جب یہاں سوٹ نہیں کرتا تو ہم پہ کیسز بن جاتے تھے کہ پیمرا بلایا بھی ہے صحافیوں کو کچھ کو انہوں نے، اور سزائیں وغیرہ کا بھی تھا. اگر خود نہیں ان کو سوٹ کر رہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم خود بتاتے ہیں کہ کیبنٹ میں کیا ہوا. سر خیر، تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک اور بڑا سمجھداری کا کام کیا. انہوں نے جو لیٹر تھا اس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ اسد عمر صاحب کے پاس تھی. اسد عمر صاحب کو انہوں نے آگے کیا ہوتا کہ کل کو اگر کوئی اس طرح کی بات کوئی کارروائی کرتے بھی ہے حکومت اگلی آنے والی کہ آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی انفارمیشن کیسے پاس آن کی ہے صحافیوں کو، تو کیس جو ہے نا وہ اسد عمر صاحب پہ بننا چاہیے، عمران خان صاحب پہ نہیں بننا چاہیے. لہٰذا عمران خان صاحب نے جنرل گفتگو کی کیس کے اس کے جو کنٹینٹ تھے اس کے لیٹر کے، وہ جو اسد عمر صاحب نے پڑھ کر سنایا کہ ان کو صحافیوں کو، اور وہی انہوں نے مسٹیریس انداز میں رکھا جی آپ کو بتایا نہیں جا سکتا، آپ کو شیئر نہیں کیا جا سکتا، اس میں بڑی خطرناک چیزیں ہیں بلا بلا کر کے. خیر انہوں نے یہی بتائی جو میں نے چیزیں آپ کے ساتھ اب تک آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جس سے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہیں ہمارے وہ خراب ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے مطلب اپنے لیٹر میں بتائی، کنسیکوینسز کی بات کی کہ پھر انہوں نے پوچھا ان سے، اس میں لیٹر میں یہ بھی تھا ان صحافیوں کو بتایا گیا ان کو اسد عمر صاحب کے بقول کہ ہمارے سفیر نے لکھ کر یہ بھی بھیجا ہے کہ جناب کہ ان سے میں نے پوچھا کہ اس کو کیسے ہم اس کو سیٹل کر سکتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپ آپ سے خراب نہ ہوں کیونکہ بڑا پاورفل ملک ہیں. تو انہوں نے کہا جناب کہ پھر جب یہ آپ کی نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جائے گی تو پھر ہمارے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائیں گے. سو اس سے یہ انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہتے. تو یہ اس کا انہوں نے کنٹینٹ وہاں پر بتایا. اور پلس انہوں نے یہ کہا کہ اس کی زبان جو ہے نا وہ بڑی سخت تھی لیٹر کی، مطلب ایک ہوتی ہے نا ڈپلومیٹک ٹون ہوتی ہے لیکن لیٹر کی زبان جو ان کا بڑی سخت تھی. اب مزے کی بات ہے لیٹر پاکستانی امبیسڈر نے لکھا ہے، سو وہ اگین جہاں سے لیٹر آیا ہے اس ملک کے اگر وہ اس بات کو آگے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو کوئی سخت زبان نہیں کی تھی، ہم نے تو ڈپلومیٹکلی بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ کنسیکوینسز ہوں گے آپ کے، ہمارے ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اگر خراب ہوتے ہیں تو آپ کے سفیر نے بیٹھ کے تھوڑا سا مسالہ ڈال دیا، جیسے ہم صحافیوں پہ الزام لگتا ہے کہ دال کو تڑکا ہم بھی لگا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے تڑکا جو ہے آپ کے امبیسڈر نے لگا دیا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا. مطلب جسٹ میں ایک پاسبلٹیز کی آگے اس پہ بات کر رہا ہوں. سو انہوں نے کہا آپ کہ بہت زیادہ سخت لیٹر تھا اور اس کی سخت بڑی اس کی
اس کی زبان تھی. بہرحال بار بار انہوں نے کہا کہ ہم کسی ملک کا نام نہیں لے رہے, ہم کسی کا کنٹینٹ نہیں بتا رہے, ہم یہ نہیں بتا رہے کہ ان کی ملاقات پاکستانی ایمبیسڈر کی کس لیول پہ ہوئی ہے, یہ بھی ہم نہیں بتائیں گے, وہ اس ملک کا نام نہیں بتائیں گے, ہم اس کی کوئی چیز نہیں بتائیں گے, بس سمپل لیٹر کے کنٹینٹ بتائیں گے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے نہیں لیٹر جو ہے. تو اس کو انہوں نے پوچھا پھر مطلب اگر میٹنگ کا کیا مقصد تھا صحافیوں کو بلانے کا, تو مین چیز جو وہ اس میں بتائی کہ 3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ دکھانا تھا کہ لیٹر جعلی نہیں ہے, کیونکہ بہت سارا وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کھیلا گیا, پرینک کھیلا گیا, ویسے ہی کوئی جعلی لیٹر بنا لیا گیا, ویسے ہی کوئی شاہ محمود قریشی صاحب نے واردات ڈال دیے کہ چلیں کہ ان کو عمران خان صاحب کو اس کام پر آ کے ان کو لگا دیتے. ایک تو یہ بتانا تھا. دوسرا انہوں نے اگین اس میں یہ تھا جو یہ اس پہ بات کی کہ ان ملکوں کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو پبلک کر کے اوپن کریں یا اس طرح کے. سو دوسری چیز جو تھی وہ خان صاحب سے انہوں نے پوچھی, اور خان صاحب نے خود جو ہے انہوں نے وہ کیا, ان کو بریف کیا ان کو صحافیوں کو, کہ ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے خود یا بتائی چیزیں کہ یہ انہوں نے کہا جناب کہ میرے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ میں اینٹی ویسٹ ہوں, اینٹی امریکن ہوں, تو میں شاید اس طرح کی تقریریں کر رہا ہوں جس سے وہ اپسیٹ. انہوں نے کہ میں کوئی اینٹی ویسٹ نہیں ہوں, میں کوئی اینٹی امریکن نہیں ہوں, میں تو سمپلی وہ بات کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں, آپ ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ہم ان کو آ کے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے ملک کی اگر ڈگنیٹی رسپیکٹ ہے آپ اس کا خیال کریں. تو انہوں نے کہا جناب اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس لیے لایا جا رہا ہے, وہ کہتے تھے یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے, تاکہ یہ آ کے ان کے جو مفادات ہیں خطے میں ہیں, پاکستان میں ہیں, یہ ان آ کے تمام چیزوں کو وہ کیا جائے, یہ کام جو کروانا چاہتے ہیں جو میں نہیں کرتا وہ ان کے ذریعے آ کے کرانا چاہیے. یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ اس پہ 7 مارچ کا لیٹر ہے, اس میں بار بار وہ کہتے ہیں نو کانفیڈنس کا, اس میں اگین اس میں یہ ذکر ہے, یہ انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. تو پلس انہوں نے یہ کہا, عمران خان صاحب سے پوچھا گیا اس پہ رشیا کے دورے پہ, انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو تھا یہ دورہ جو ہے اس پہ بھی کنسرنز تھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پرسنل چوائس تھا جو انہوں نے کیا. اور پلس کسی نے پوچھا جناب کہ اس پہ یہ جنرل باجوہ صاحب ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ جنرل باجوہ صاحب واز آن بورڈ ایز ویل. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو رشیا جو ہے نا اس وقت وہاں پر جانا چاہیے تھا, لیکن امریکنز زیادہ یا ویسٹرن جو ہیں وہ ان معاملات پہ زیادہ خوش نہیں ہیں, اور انہوں نے اس کو آگے لیٹر لکھا. ویسے اس معاملے پہ رشیا والے معاملے پہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے, انہوں نے فون کال کی تھی جو کہ ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے اس ڈاکٹر معید یوسف صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے یہ کال کی تھی, اور جو انہوں نے اپنی ریزرویشن جو ہے نا ان کے ساتھ آ کے شیئر کی تھی. تو خیر انہوں نے بھی ان کو جواب دے دیا تھا کہ جناب کہ ہماری پہلے سے طے شدہ ہیں, تو ہم اس وقت جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. سو مطلب ان کا یہ تھا کہ جناب کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور اس لیے یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا اس کے لانے کا مطلب جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہماری فارن پالیسی کو انفلوئنس کیا جائے. عمران خان صاحب سے ایک اور بڑا اہم سوال کیا گیا, پورے آج شہر میں اس پہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کیا وہ ایمرجنسی لگانے کا بھی کوئی اگر منصوبہ رکھتے ہیں کہ ایمرجنسی کے ذریعے اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کی. تو انہوں نے اس پہ کہا, انہوں نے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں, کوئی ایمرجنسی کی جو خبریں آ رہی ہیں یا رپورٹس اس طرح کی پھیلائی جا رہی ہیں, کوئی میرا اس طرح کا منصوبہ نہیں ہے ایمرجنسی لگانے کا. پھر انہوں نے کہا جناب آپ کیا کریں گے اگر آپ کے خلاف طریقہ اعتماد کامیاب ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں جی میں لوگوں کے پاس جاؤں گا, ایکسپوز کروں گا, ان کو بتاؤں گا کہ جناب یہ کیسے انہوں نے یہاں پہ یہ گینگ اپ ہوئے ہیں, یہ جو فارن فورسز ہیں ان کے کہنے پہ یہ آپریٹ کر رہے ہیں, انہی کے کہنے پہ یہ ہمارے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے, زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف ہوں یا مولانا وغیرہ ہوں. سو وہ کہتے ہیں باہر نکلوں گا. ان کیمرہ سیشن کی بات ہوئی ہے کہ جناب کہ اب ہم ان کیمرہ سیشن کریں گے, لوگوں کو جیسے بتایا گیا کہ وہ بلائیں گے. تو اس پہ وہ ذہنی طور پر لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تیار لگ رہے تھے کہ اگر میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن آتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے تو میں لوگوں کے پاس جاؤں گا. لیکن ریزائن کا کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب کہ بالکل یہ کوئی ریزائن وغیرہ جو ہے نا وہ میں نہیں کروں گا. ہنس پڑے, کسی نے کہا کہ اس پہ ہنس پڑے کہ یہ کام جو ہے نا میں نہیں کرنے والا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات پہ جو سمجھتے ہیں کہ جو وہ کام انہوں نے نہیں کرنا اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ اس بات پہ ہنس پڑتے ہوتے. جیسے ان سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ جناب کیا آپ جنرل باجوہ صاحب کو ہٹا کے جنرل فیض کو لانا چاہتے ہیں, جب صحافی نے پوچھا تھا پہلے ایک میٹنگ میں, تو اس پہ بھی ہنس پڑے تھے. اس سوال پہ بھی وہ اس پہ ہنس رہے یا آ کے ہنس پڑے ہیں کہ استعفیٰ دینے والی بات پہ. بہرحال یہ بڑی اس سے بڑی انہوں نے اپنے آپ کو یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کے سامنے کہ میں کہ نیشنل انٹرسٹ جو ان پہ کمپرومائز نہیں کرتا. میں کسی پاورفل ملک امریکہ ہو, یورپ ہو یا UK ہو, کوئی بھی ہو ویسٹرن, بار بار ویسٹرن کنٹری کہا گیا, ویسے انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا اس بریفنگ میں, تو کسی سے میں وہ نہیں کرتا, اس لیے مجھے سزا کے طور پر ہٹانا چاہتا. یہ بات میں جاؤں گا, لوگوں کو بتاؤں گا, اور میں اس کے بعد یہ پاکستان کی یہ خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. سو عمران خان صاحب از ان اے فائٹنگ موڈ. دیکھتے ہیں جناب کہ آنے والے
دنوں میں خان صاحب جو ہے نا وہ اس کو، کیونکہ جو دن گزر رہا ہے تلخی بڑھتی جا رہی ہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا سکتی ہے کہ چیزیں جو ہے نا ڈیموکریٹکلی پیسفل طریقے سے ہوں، اور کوئی پاکستان کیونکہ مزید افورڈ نہیں کر سکتا ایڈونچر جو ہیں۔ بہرحال وہی کہتے ہیں کہ بال جو ہے نا اب وہ عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب کہتے ہیں جی میں کیوں دوں، پہلے پروف کریں وہاں پہ بندے، ابھی 196 ہو بھی سے ہو سکتا ہے 166 بات جو ہیں آپ کے ساتھ۔ سو پالیٹکس آپ کو پتہ ہے آرٹ آف پاسبلٹیز ہے، آخری بال تک آخری دم تک 1 گھنٹے میں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ سو خان صاحب توقع کیے بیٹھے ہیں کہ ابھی بھی ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ ہے، اور میرا خیال لاسٹ ٹرمپ کارڈ جو وہ یوز کرنا چاہتے ہیں شاید وہ پبلک ہے، کہ پبلک کو بلا کے دوبارہ پریشر جو ہے نا وہ قائم کیا جائے، یا دیکھتے ہیں کہ درمیان میں سے کوئی نیا ٹرمپ کارڈ نکل آئے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔